بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 271۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گویا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 272۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 273۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 274۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 275۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، پس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 276۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 277۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتیں، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 278۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن حضرت موسیٰ تنہا پردے سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کے خصیے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 279۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 280۔
ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی ہوں۔